الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش جو کہ ہر ایک جاندار کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جس کے ذریعے سے زمین پر ہریالی اگتی ہے، جس سے انسان و حیوانات کی پیاس بجھتی ہے، اور جو اس زمین پر حیات اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جزو لا ينفک کی حیثیت رکھتی ہے. کبھی کبھی یہی بارش بہت ساری زندگیوں کو مفلوج اور تباہ بھی کر دیتی ہے. اس کا سبب جو بھی ہو، اس کے اوپر ہمیں اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش مختلف طریقوں سے ہوا کرتی ہے، اور اس وقت سیلاب سے پاکستان کے جو حالات بنے ہیں، پاکستان میں خاص کر کے جو سندھ کا ایریا ہے، اور اس کے بعد پھر بلوچستان، پنجاب کے بعض اضلاع اور KPK کے بعض اضلاع، اور اسی طریقے سے گلگت و بلتستان کے بعض علاقے اور آزاد کشمیر کے جو بعض علاقے ہیں، وہ اس سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. اس لیے اس آنے والے سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حال میں جو آنے والا سیلاب ہے، اس سیلاب سے جو نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات کا صحیح اندازہ لگانا ابھی مشکل ہے. اس موقع پر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آفت سے محض اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا، ملک خداداد پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے جو دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق مملکت پاکستان سے ہے، ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ان مصیبت زدہ بندوں اور حالات کے ماروں کے غم میں شریک ہوں، اور ان کی ہر ممکن مدد اور تعاون کریں، اور ان کے حق میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا نعم البدل عنایت فرمائے، اور جو ان کا جانی نقصان ہوا ہے اس کے اوپر صبر جمیل عطا فرمائے. اس وقت حکومتی سطح پر لوگوں کی مدد کے لیے بعض اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی دنیا اجڑ گئی ان کے لیے یہ چند چیزیں کچھ اہمیت نہیں رکھتی. ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ذاتی طور پر خدمات فراہم کرنے کے لیے خود کو پیش کریں. وقت کی مانگ ہے کہ ہم مذہبی رواداری اور انسان دوستی کا ثبوت دیں، اور اپنے بھائیوں کی مصیبت میں ان کا دست و بازو بن کر کے کھڑے ہوں،
اور اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ اس خیر کے کام کے لیے ہم جنہیں اپنا وکیل بنائیں، اپنا نمائندہ بنائیں، وہ خوف خدا کے حامل اور قابل اعتماد لوگ ہوں، اس لیے کہ ایسے تباہی کے موقعوں پر بھی بعض بے ضمیر لوگ اپنی جیب گرم کرنے اور اپنی گاڑی بنگلے بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند ایسے گوشوں کا ذکر کرنا مفید سمجھتے ہیں جن سے لوگوں میں مصیبت زدوں اور حالات کے ماروں کی ہمدردی اور تعاون کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر آپ بغور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو دیکھیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے جو روشن پہلو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت پیغمبر اپنے پیروکاروں کو جو نصیحتیں فرمائیں ان پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہندو سے یہ سوال پوچھا کہ ہندو مذہب اتنا قدیم اور پرانا ہے اور ہمارا مذہب اسلام جسے تقریباً 1400 سال گزرے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر اسلام کیوں رائج ہے، کیوں پھیلا ہوا ہے؟ تو اس ہندو ربندر ناتھ ٹیگور نے کہا تھا، مولانا آپ کو ہیرو ملے ہیں جنہوں نے جو کہا پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھلایا، ہمیں ایسے ہیرو نہیں ملے۔ ہمارے یہاں صرف تھیوری ہے، اس پر عمل کی مثال جو ہے وہ مفقود ہے، مثال نہیں پائی جاتی۔ اور واقعی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم اس پر فخر تو کرتے ہیں مگر خود اس کی ادنا مثال پیش کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بہت سارے کام خود کر دیا کرتے تھے، بازاروں سے ان کو سودا لا کر کے دے دیتے، غریبوں کی امداد فرماتے اور ضرورت مندوں کو قرض دیتے، یا اپنی سفارش پر کسی سے قرض دلوا دیتے، بسا اوقات ان کے قرض خود ادا کر دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، بیواؤں کی کفالت کرتے، غلاموں کی آزادی کی تدبیریں کرتے اور کمزور طبقوں کو اونچا اٹھانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے تھے جس کی صالح معاشرے کی تعمیر میں ضرورت ہوتی، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہماری زندگیاں ان بلند و بالا اخلاق سے یکسر خالی ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جن اعلیٰ تعلیمات سے نوازا، ان تعلیمات میں سے ایک ایثار اور ہمدردی بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اپنی ذات مبارک میں اس کا بہترین نمونہ بھی پیش کیا۔ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ لوگ واقف ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس قدر محبت تھی، لیکن جب سیدہ فاطمہ نے اپنے نہایتی تنگ دستی اور عسرت کے زمانے کے اندر، جبکہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں کے اوپر نشانات پڑ چکے تھے اور مشق میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے کے اوپر نیل پڑ گئے تھے، جب وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھوں کے اوپر یہ نشانات پڑ گئے ہیں اور سینے کے اوپر نیل پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دیجیے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اب تک صفہ کے جو غریب ہیں ان غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تو میں تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ ایک روایت میں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر کے یتیم ہیں وہ تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان سچے واقعات کو پڑھیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے بھائیوں کے کام آئیں؟ گھر کے پرانے برتن اور پرانے کپڑے نکال کر کے دے دینا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، اسی بہانے گھر کی صفائی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن کیا صرف اتنا ہی کر لینے سے کسی ایک گھرانے کی زندگی بدل سکتی ہے؟ جس رب العالمین نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے لیے کچھ ایثار نہیں کر سکتے؟ آج لوگ معاشرے میں ناک اونچی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیا رب العالمین کے قرب کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں نیک اور بہتر انسان اسے سمجھتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہو۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے، لیکن صرف یہی دین نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں اس شاہراہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے جس پر بنفس نفیس محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر واضح انداز میں نیکی کی تعریف بیان فرمائی، اور فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين۔ نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں یعنی ضرورت مندوں اور غلاموں کی آزادی میں خرچ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور سختی میں، مصیبت اور جہاد کے وقت میں صبر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ رب العالمین نے اس ارشاد کے ذریعے سے اصل نیکی کے مفہوم کو پوری طرح واضح کر دیا، جس میں خط المقدور بلا تفریق ہر ایک ضرورت مند کی حاجت براری کرنا بھی داخل ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں محض عبادات کو نیکی تصور کرنے کی بھی تردید کر دی گئی، اور صرف سماجی خدمات کو نیکی سمجھ لینے کی بھی تردید کر دی گئی۔ ممکن ہے کسی کو اس موقع پر یہ اشکال ہو کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد صرف مسلمان ہیں، تو واضح ہے کہ اسلام انسانیت کے ناطے تمام بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، سوائے چند معاملات کے، جیسے اسلام میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جائے وہ مسلمان ہو،
لیکن نفلی صدقات کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی، اس لیے نفلی طور پر اس مصرف میں خرچ کرنا بھی کار ثواب ہوگا۔ اسلام کا یہ عام فلسفہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے جو عام صدقے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 یہودی رشتہ داروں کو 30,000 کی مالیت کا صدقہ دیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک مشرک رشتہ دار کا قرض معاف کرنے کو بھی ثواب کا کام بتایا ہے۔ اور ابن جریح جو ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے سورہ دہر میں اسیر اور قیدی کو کھانا کھلانے کا جو ثواب بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کے قبضے میں مشرک ہی قید ہو کر کے آتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کو ان کے مشرک والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اجازت دی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب صحابہ اکرام مذہبی اختلاف کی بنا پر غریب مشرکوں کی مدد کرنے سے کنارہ کشی کرنے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ان کو راہ پر لے آنا، ہدایت دینا یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہ اسے ہدایت دیتا ہے اور اسے راہ پر لے آتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھلائی اور مال تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، یعنی تم کو تمہاری نیکی کا ثواب ہر حال میں ملے گا۔ مصیبت اور آفت کے وقت بلا تفریق مذہب ہر ایک انسان کی مدد کرنا اور ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کرنا مسلمانوں کا امتیازی وصف ہے، جس کی متعدد مثالیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہاں پر صرف ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ 1 سال مکہ مکرمہ کے لوگ قحط کا شکار ہوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے پاس 500 درہم روانہ کیے تاکہ وہ مکہ مکرمہ کے ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ادنا معلومات بھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر مظالم ڈھائے تھے، لیکن رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت تھی کہ مصیبت کے وقت میں خود آگے بڑھ کر کے انہی مکہ والوں کی امداد کی، ہمدردی اور رواداری کی۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام پر مظالم کے مختلف نوع پہاڑ توڑنے والوں کی اس طرح مدد کی جائے۔ اس لیے ہمیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کی اتباع کرنی چاہیے، اور جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر کے امداد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے اور اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔